پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ ہمارا سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام سے شروع ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی مگر سرزمین بے آئین کو ہمارا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک پاکستان کے عوام، قائد عوام کی لیگیسی کو، قائد عوام کی منشور کو، قائد عوام کی سوچ کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی دلوایا تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے اور وہ انقلابی اصلاحات لے آ کے قائد عوام نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری معیشت کو، امیروں کو صرف فائدہ پہنچانے کے بجائے پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے مزدوروں کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف جمہوریت کی بنیاد رکھی، نہ صرف ہماری آئین کی بنیاد رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کو اٹامک ویپن کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک دنیا بھر میں جو بھی پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا تحفظ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ہمیں یہ اٹامک پروگرام دے کے دلوایا تھا۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کی پہلا منتخب وزیر اعظم کو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے تھرو شہید کیا گیا اور پورا کوشش کیا گیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ختم کیا جائے۔ تمام طریقہ کار اپنائے گئے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مٹھا سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی منشور کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی سرزمین سے ختم کرنے کی تمام بھرپور عامر ضیاء مشرف اور ان کے باقیات نے کی۔ مگر آپ کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں موجود رہی، نہ صرف موجود رہی، شہید بی بی نے تمام سازشوں کا مقابلہ کی، ایک نہیں دو آمروں کا مقابلہ وہ ایک نہتی لڑکی نے اس پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے تاریخ رقم کی اور دنیا کی پہلی خاتون مسلم خاتون وزیر اعظم بنی، دنیا کی سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی، اور اگر وہ شہید نہ ہوتی تو ضرور تیسری دفعہ بھی آپ کی
वजीर आजम मुंतखब होती। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी पाकिस्तान के अवाम को हुकूक दिए, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा थी, पाकिस्तान के किसान की नुमाइंदा थी, पाकिस्तान की मजदूर की नुमाइंदा थी, पाकिस्तान की गरीब अवाम की नुमाइंदा थी। और जब भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दौर आती थी तो वो हमेशा वही अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसीज लेकर आती थी जिससे अवाम को फायदा होती थी। शहीद बीबी की हुकूमतों के लिए तो मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ना सिर्फ इस पार्टी की क़ियादत की मगर पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में एक ऐसे शहीद बीबी की क़ियादत को कबूल किया करते थे कि जब भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बोलती थी तो पूरा दुनिया सुनती थी। और शहीद बीबी ने जिस बहादुरी के साथ इस पार्टी की क़ियादत की वो तारीख के सामने है। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी सियासतदान रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में की अपनी तारीख, अपनी जगह, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहादुरी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़ियादत की मकाम अपनी तौर पे तारीखी है। और जिस बहादुरी के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ना सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत की मुकाबला की मगर जनरल मुशर्रफ की आमरीत की मुकाबला की, इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के आंखों में आंखें डाल कर ललकारती थी, मुकाबला जिद्दोजहद करती थी। उस शहीद बीबी ने तो 18 अक्टूबर का मिसाल हम सब के सामने है, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे दहशतगर्दी का हमला होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अपने अवाम को छोड़कर भाग सकती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अपने अवाम को छोड़ सकती थी मगर फिर वो शहीद बीबी नहीं होती। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो पहले हमले के बावजूद अपनी कैंपेन जारी रखी, अपने अवाम के दरमियान में रही, उस आमिर को ललकारती थी, उन दहशतगर्दों को, इंतहा पसंदों को ललकारती थी, अपने अवाम के दरमियान मौजूद थी। जब रावलपिंडी के मैदान में वो शहीद हुई तब भी कातिलों को की ये सोच थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके वो आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकेंगे। वो आखिरकार शहीद बीबी की कायदे अवाम का जो मंशूर, जो नजरिया, जो सोच है, जो सियासत है, वो पाकिस्तान की सरजमीन से मिटा सकेंगे। मगर ये इनके भूल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की साथ की वजह से, सदर जरदारी की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो हासिल किए हैं जो इससे पहले हमने तारीख में हासिल नहीं कर सके। सदर जरदारी की क़ियादत में हमने 18वीं तरमीम पास करते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल जिद्दोजहद इस मुतालबा के साथ थी कि 1973 की आईन को बहाल करो। और सदर जरदारी ने जब इस मुल्क का सदर पहले दफा मुंतखब हुआ तो पहले काम ये किया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वादा पे अमल दरामद करते हुए 18वीं तरमीम पास करवाया, कायदे अवाम की आईन को बहाल करवाया, काला कवानीन को हमारा आईन से मिटाया, पाकिस्तान के सूबे को अपने हकूक दिए, NFC अवार्ड पास करके अपने वसाइल के मालिक बनाए। ये ऐसे इनकलाबी काम थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में हमेशा मौजूद थे, मगर सदर जरदारी ने अपने दौर में ये काम को, ये ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। सदर जरदारी ने पाकिस्तान को CPEC जैसे इनकलाबी मंसूबा दिया
صدر زرداری نے بلوچستان کو آغاز حقوق بلوچستان کا پروگرام شروع کیا. صدر زرداری نے پختونخوا کو پختونخوا کا نام دلوایا, اور سب سے بڑھ کر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کو, وہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کو آج تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم غریب ترین عورتوں کو وہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں, غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور قائد عوام کا خواب کو پورا کر رہے ہیں. صدر زرداری نے بھی اپنے دور میں عوام دوست معاشی پالیسیز انٹروڈیوس کروائے, اور صدر زرداری کے دور میں ہم نے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غربت کا مقابلہ کیا, وسیلہ روزگار سے روزگار کا بندوبست کیا, غربت کا مقابلہ کیا, مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں جو ایکسپورٹس کے ریکارڈز ہیں صدر زرداری کے دور میں ذرائع معیشت کو سپورٹ دلوا کے ہم نے وہ تمام ریکارڈز توڑے تھے. یہ صدر زرداری کی تاریخ ہے, یہ پاکستان کی تاریخ ہے, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی فلسفہ, یہی طریقہ ہے جس سے ہم پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے پہلے حکومت 2008 سے لے کے 13 تک جو انقلابی اصلاحات آپ لے کر آئیں, کچھ قوتوں کے لیے وہ کو پسند نہیں آئے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف وہی سازشیں شروع ہوئے, وہی کردار کشی, وہی میڈیا ٹرائل, وہی نیب کے ذریعے جعلی ٹرائلز شروع ہوئے, الیکشنز میں ایک کے بعد ایک دھاندلی کے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو محدود رکھنا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ کو, ان کے منشور کو, ان کے نظریہ کو جتنا دور اسلام آباد سے رکھا جائے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوتا. یہ سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک میں توڑا گیا. حملے کرتے رہے ایک اور جماعت کو جنم دینے کے لیے, پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست میں جگہ دینے کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت, ایک منصوبہ کے تحت پہلے 2013 کے الیکشنز میں دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو یہ پراکسی جماعتیں تھے انہی دہشت گرد کے تنظیموں نے اجازت دی کہ آپ کیمپین کر سکتے ہیں. ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں تھیں 2013 کے, 2018 کے, پچھلے ہر الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکایت ہوتا ہے, مگر اس لیے کہ ہم محب وطن جماعت ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے مفاد نہیں پاکستان کے مفاد سوچتے ہیں, تو ہم نے ہر بار 2008 سے لے کے آج تک اپنے جو شکایتیں ہیں, اپنے جو اعتراضات ہیں, وہ ایک طرف رکھ کے ملک کے مفاد, جمہوری مفاد, ہمارا نظام کے مفاد سوچ کے آگے چلتے رہیں, اور اس کو نتیجے میں آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان تمام سازشوں کو ایک بار پھر ناکام کیے. جو سوچ, جو منصوبہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ رکھنا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا ہے, وہ سوچ صدر زرداری کی ویژن کی وجہ سے, صدر زرداری کی سیاست کی وجہ سے آج وہ سوچ بری طرح ہار چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ملک میں اس وقت
سب سے بڑا ذمہ داری ہے، سب سے اہم سیاسی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہمارے حکومتیں، ایک صوبہ سندھ میں اور دوسرا اتحادی حکومت بلوچستان میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ صوبہ پختونخوا میں، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب کے جو آئینی عہدے ہیں، جو آئینی ذمہ داری ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نمائندے کے ساتھ ہے۔ جو وفاق کی آئینی عہدہ ہے، جو وفاق کا نمائندگی کرتا ہے، وہ بھی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، مگر تاریخ میں پہلی بار صدر زرداری وہ واحد سویلین صدر ہے جو کہ دوسری دفعہ صدر کا عہدہ سنبھال رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اہم ذمہ داری اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں ہے، جہاں پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک جماعت کو حکومت نہیں دینا، نہ مسلم لیگ نواز کو اکثریت دی گئی، نہ وہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں ان کو اکثریت دی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جہاں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے تو وہاں حکومت بنے۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں 2 دن کی بیٹھک کے بعد اس فیصلہ پہ، اس نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں پاکستان مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ہمارا معاشی مسئلے ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، باقی تمام جو بھی موجودہ اس وقت کا سیاسی صورتحال تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سازی میں سیریس نہیں تھے، اپوزیشن جماعتیں پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کا حل نکالنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی خواہش تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا قائد کو اس جیل سے نکالا جائے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی باقاعدہ انگیجمنٹ تھا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے ساتھ دیا، اپنا ووٹ ان کو دلوایا، اور خود ان کا کیبنٹ کا، ان کا کوalition کا، ان کا حکومت کا حصہ نہیں بنے، تاکہ ان کو کھلا میدان ملے کہ وہ پرفارم کر سکے، وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوا سکے۔ اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ، کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ، ہر مورچے پہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کو، پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، مہنگائی میں کمی، عوام کو روزگار، غربت میں کمی، ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی ہے، اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں، پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں
مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا۔ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا، وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری ادارہ کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے، مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے۔ اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے۔ کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں، کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں، مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے، کارکنوں سے لے کے قیادت تک ہم ایک مطالبہ پہ، ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوری نظام چلے، پاکستان میں آئین کا بالادستی ہو، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کہ اگر پاکستان میں تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تمام سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑے رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے، وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ، جمہوری کارکنوں کا مطالبہ ہی یہی رہا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، مگر اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں۔ مئی 9 جیسے حملہ، جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں، وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ اور اگر ہمارا مطالبہ ہے، یا آپ کا مطالبہ ہے، یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو، ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا، تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے، ان کے لیے پیغام ہے، مسلسل ہم جب سے سیاست میں ہیں یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا، مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے، پاکستان کے عوام کا
فائدہ ہو، اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے. حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے، زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں، ریاست کو چلانے میں، ریٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے، لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے. اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں، میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے. ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور جو غیر سیاسی، غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں. جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا، سیاسی کردار اپنائے گا، وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا. مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے، نہ جمہوری رہتا ہے، پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا، سیاسی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں، ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اب میرا خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا، یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا، تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے، پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں، اور پاکستان کی حکومت چل سکے، ریاست چل سکے، ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے، آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ اور جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا، اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے. ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا، تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا. اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے، صرف غیر جمہوری، غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے، وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں یا سیاسی کردار ادا کرنے ہیں، شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں. آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے. جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے
जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उन पर बातचीत होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत में यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी हल में यकीन रखती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के मफाद को सामने रख के फैसले करते हैं। मैं एक और अहम इशू पे, बहुत अहम इशू पे, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से एक प्रिंसिपल